ویلکم بیک پیارے بچوں. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بنجامین حضرت یوسف کو ملے تو وہ بہت خوش ہو گئے. اس کے بعد ان کا دل چاہا کہ میں اپنے والد سے بھی ملوں. اس کے بعد انہوں نے بنجامین کو بہانے سے روک لیا. اس طریقے سے انہوں نے ان کے سامان کے اندر سونے کا ایک برتن ڈال دیا. جب وہ جانے لگے تو محافظ نے انہیں روکا کہ آپ کے بستر ہم آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے. جب انہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تو سونے کا برتن نکل آیا. اچھا، ان کے یہاں یہ اصول تھا کہ اگر آپ کسی کی چوری کریں گے نا تو اس کا رول جو ہے سزا کا، جو حضرت یعقوب کا علاقہ تھا اس کے اندر، اگر آپ کسی کی چوری کریں گے تو آپ جس کی چوری کریں گے آپ اس کے غلام بن جائیں گے اگر آپ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے ہاں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنا رول بتا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے. جب وہ سامان ان کے اندر سے نکل آیا تو انہوں نے کہا بنجامین کو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. اب بھائی اتنے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یوسف کو واپس لے کے نہیں گئے اور اگر ہم بنجامین کو واپس لے کے نہیں جائیں گے تو ابا جان کتنے پریشان ہو جائیں گے. اور وہ بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے اتنی منتیں کی کہ آپ ان کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمارے والد بہت پریشان ہو جائیں گے. لیکن حضرت یوسف نے نہیں سنی. اس کے بعد واپس چلے گئے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے والد صاحب کو یہ پورا قصہ سنایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. وہ وہاں پہنچے، حضرت یعقوب نے یہ سنا اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں. انہوں نے اللہ سے کمپلین نہیں کی کہ پہلے میرا ایک بیٹا چلا گیا اور اب میرا دوسرا بیٹا چلا گیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کے بھائی دوبارہ واپس آئے تو حضرت یوسف نے انہیں بتا دیا. انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اچھا، جب وہ لوگ وہاں اس کنویں پہ گئے تھے تو وہ بھائی اور حضرت یوسف اکیلے تھے نا، اور تو کوئی انسان نہیں تھا نا وہاں پہ؟ تھا کوئی انسان اور؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو یوسف ہی ہیں. یہ واقعہ تو صرف ان کو معلوم تھا. تو وہ ایک دم سے معافی مانگنے لگے اور ایک دم سے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، انہوں نے اپنے 11 کے 11 بھائیوں کو جمع کیا، انہیں معاف کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے یہ ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دو، ان کی بینائی آ جائے گی. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں رو رو کے اندھے ہو گئے تھے. وہ اتنا روئے تھے ان کے غم میں. تو یہ سارے بھائی واپس گئے. جب یہ لوگ وہاں سے نکلے نا تو پتہ ہے کیا ہوا، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہیں لگا کہ ابا جان اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ حضرت یوسف واپس آ جائیں. اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے، جب وہ سب لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ قمیض ان کی آنکھوں پہ ڈالی تو یہ بھی ایک معجزہ تھا. حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آ گئیں اور وہ دیکھنے لگے. اس کے بعد وہ تمام لوگ اکٹھے وہاں پہنچے حضرت یوسف کے پاس واپس مصر، اور سب لوگوں نے مل کے حضرت یوسف کو سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. ان کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیم کرنا جائز تھا، یعنی کہ اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد حضرت یوسف نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی فیملی کو یہاں پہ بسانا چاہتا ہوں، اور بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی. اس کے بعد وہ وہیں بس گئے. انہی سے آگے جتنے بھی لوگ نکلے انہیں ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. تو بچوں، آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ بہت اچھی. اچھا، اب میں آپ لوگوں سے کچھ کویشچنس کروں گی تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ میری بات سن بھی رہے تھے یا نہیں. تو میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا جس سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ بنیامین. حضرت یوسف کے والد کی آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کون سا کپڑا بھیجا تھا؟ انہوں نے اپنی قمیض بھیجی تھی. ویری گڈ، شاباش. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح جواب ہے. اچھا، انہوں نے کیا آفر کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آئیں گے تو میں آپ کو کتنا اناج دوں گا؟ آفر کیا تھا ان کا؟ ان کو دیجیے، پیچھے دیجیے. جی، جتنا اناج دیا تھا اس کا ڈبل دیں گے. ویری گڈ. یہ صحیح جواب ہے؟ جی ہاں، انہوں نے ڈبل اناج آفر کیا تھا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ سے جا کے اجازت مانگی تو کیا بادشاہ نے انہیں اجازت دی تھی؟ جی. اور ان 12 بھائیوں کی فیملیز کو آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. ویری گڈ. آپ لوگ سب بہت غور سے سن رہے تھے. آئی ایم پراؤڈ آف یو آل. تو پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں بہت سارے لیسنس ملے ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. ہمارے ہر پروفٹ کی سٹوری میں بہت سارے لیسنس ہوتے ہیں اور ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی اور سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.